الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید فصل لربک وانحر عن عقبۃ بن صبحان سمع عليا يقول في قول الله عز وجل فصل لربك وانحر قال وضع يد اليمنى على اليسرى في الصلاة تحت السرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آپ حضرات نے اس وقت جو مسئلہ سمجھنا ہے وضع الیدین تحت السرة، احناف کا موقف یہ ہے کہ نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے چاہیے۔ یہ ہمارا اہل سنت والجماعت احناف کا موقف ہے اور ہم احناف اس پر عمل کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے چند تمہیدی گزارشات آپ حضرات سن لیں۔ جب مسئلے کی وضاحت اور تنقیح ہوتی ہے تو مسئلے کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ جب تک مسئلے کو مکمل کھولا نہ جائے اور مسئلے کی مکمل تنقیح نہ کی جائے تو مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا۔ ہمارے کسی بھی موقف کو سمجھنے کے لیے اور کسی بھی مسئلے کو سمجھنے کے لیے نمبر 1 اپنے موقف کا معلوم ہونا ضروری ہے، اور نمبر 2 اس موقف کے بارے میں مخالف کا کیا موقف ہے اس کا معلوم ہونا بھی ضروری ہے، اور نمبر 3 ہمارے موقف پر دلائل کیا ہیں اس کا معلوم ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر ہمیں اپنا موقف معلوم ہوگا تو مخالف کے سامنے گفتگو کرنا آسان ہو جاتی ہے، اور نمبر 2 اگر مخالف کے موقف سے ہمیں وابستگی ہو تو مخالف کو اس موقف کے مطابق دلیل کا پابند کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ اگر آپ کو مخالف کا موقف نہ معلوم ہو اور وہ آپ کے سامنے سوال کر دے تو آپ حضرات پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم سے حدیث پوچھ لی ہے یا ہم سے اس پر کوئی دلیل پوچھ لی ہے، لیکن جب آپ مخالف کے موقف سے معلوم ہوں گے تو کبھی بات دلائل تک جاتی ہی نہیں ہے۔ ہمارا تجربہ جب سے ہم نے الحمدللہ یہ کام شروع کیا ہے اور حضرت استاد جی دامت برکاتہم العالیہ، اللہ رب العزت حضرت استاد جی کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت استاد جی دامت برکاتہم العالیہ کی اس فن میں خوبی ہی یہی ہے، حضرت استاد جی فرمایا کرتے ہیں کہ بات دلائل تک نہ جائے، موقف پر پہلے بات ہو۔ اگر موقف آپ کو سمجھ آ گیا ہے اور آپ مخالف کو اس موقف کے مطابق پابند کر لیں، یہ آپ کی بہت بڑی خوبی ہوتی ہے، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے ہی موقف سے معلومات نہیں اور مخالف کا موقف ہمیں کیا معلوم ہوگا۔ تو خیر کسی بھی مسئلے سے متعلق 2 باتوں کا ہونا ضروری ہے، نمبر 1 اپنا موقف کیا ہے، اور نمبر 2 مخالف کا موقف کیا ہے، اور نمبر 3 ہمارے موقف پر دلائل کیا ہے۔ جب یہ چیزیں معلوم ہوں اور چوتھی چیز ساتھ رکھ لیں کہ ہمارے موقف کی بنیاد کیا ہے تو پھر تمام سے تمام تر چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ غیر مقلدین حضرات جب بھی احناف کو پریشان کرتے ہیں تو ان کے 6 اصول ہیں۔ جیسے ہمارے تبلیغی جماعت کا انداز ہے کہ کسی کو دین سے قریب کرنا ہو تو اس کو 6 نمبر سناؤ، لیکن ان کا اصول یہ ہے اگر کسی کو دور کرنا ہو تو ان کو 6 نمبر یاد کراؤ۔ 6 نمبر ہمارے تبلیغی حضرات کے ہیں اور 6 نمبر غیر مقلدین کے ہیں۔ تبلیغی جماعت کے جو 6 نمبر ہیں وہ اس لیے کہ دین سے لوگ قریب ہو جائیں، اور غیر مقلدین کے جو 6 نمبر ہیں وہ اس لیے کہ دین سے دور ہو جائیں۔ دونوں کے 6 نمبر ہیں لیکن دونوں میں فرق ہے۔ غیر مقلدین کا پہلا اصول یہ ہے کہ آپ کسی بھی حنفی مولوی کے پاس جا کر اس سے حدیث پوچھیں کہ آپ نے یہ پگڑی پہنی ہے، اس پر حدیث سناؤ۔ آپ نے یہ قلم جیب میں رکھا ہے، اس پر حدیث سناؤ۔ آپ نے یہ لباس اس رنگ کا پہنا ہے، اس پر حدیث سناؤ۔
اگر وہ آپ کے سامنے حدیث پیش نہ کرے تو دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ باہر محلے میں آ کر اس کی خوب رسوائی کرو اور جگہ جگہ کہو کہ حنفی مولوی کو حدیث نہیں آتی، اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ احناف کا احادیث سے کوئی تعلق نہیں۔ 2 نمبر۔ تیسرا نمبر یہ ہے کہ اگر حنفی عالم آپ سے دلیل پوچھ لے کہ آپ اس مسئلے پر حدیث بتاؤ، تو آپ کو حدیث نہ آتی ہو تو آپ کہو کہ اس کی منع دکھاؤ کہ اس کی منع کہاں ہے۔ مثال کے طور پر آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ رفع یدین کرتے ہیں، کتنی مقامات پر کرتے ہیں؟ 10 مقامات پر، اس پر حدیث سناؤ۔ اب اس کو حدیث نہیں آتی ہوگی لیکن اس کو یہ تیسرا چوتھا نمبر یاد ہوگا، وہ کہے گا رفع یدین کی منع دکھاؤ، آپ نے چپ ہو جانا ہے۔ نمبر 3۔ نمبر 4، اگر آپ سے وہ منع پوچھے تو آپ نے تو منع دکھانی نہیں ہے، تو آپ نے کہنا ہے کہ اس کی منع دکھاؤ آپ سے جب وہ حدیث پوچھے۔ اور نمبر 4 یہ ہے کہ آپ جب اس سے حدیث پوچھیں اور حنفی عالم حدیث پیش بھی کر دے تو آپ نے اسے کہنا ہے کہ میں صرف صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو مانتا ہوں، میرے سامنے صرف صحیح بخاری کی حدیث دکھاؤ یا صحیح مسلم کی حدیث دکھاؤ۔ نمبر 5، اگر وہ آپ کے سامنے حدیث دکھا دے تو آپ نے کہ خاص لفظ کا مطالبہ کرنا ہے کہ اس حدیث میں یہ خاص لفظ کہاں ہے کہ رفع یدین سے منع کیا گیا ہے۔ آمین آہستہ کہنی ہے، یہ خاص لفظ کا مطالبہ دکھائیں، خاص لفظ کا مطالبہ وہ آپ سے کریں گے۔ اور نمبر 6، اگر آپ نے حدیث پیش بھی کر دی تو فوراً اس نے کہنا ہے یہ حدیث ضعیف ہے ضعیف ہے ضعیف ہے۔ کتنے نمبر ہو گئے؟ 6۔ نمبر 1، حنفی عالم سے حدیث پوچھیں۔ نمبر 2، اس کو حدیث نہ آئے تو باہر آ کر شور مچائیں کہ حنفی عالم کو حدیث نہیں آتی۔ اور نمبر 3، آپ سے وہ حدیث پوچھے تو آپ نے کیا سوال کرنا ہے کہ اس کی منع دکھائیں۔ اور نمبر 4، آپ جب اس سے حدیث پوچھیں اور وہ حدیث پیش بھی کرے تو آپ نے کہنا ہے کہ حدیث کہاں سے دکھاؤ؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے دکھاؤ، اس کے علاوہ میں کسی کتاب کو حدیث ماننے کے لیے تیار ہوں ہی نہیں۔ اور نمبر 4، حدیث پیش ہو جائے تو خاص لفظ کا مطالبہ کرنا ہے کہ اس روایت میں یہ خاص لفظ دکھاؤ۔ اور نمبر 6، اگر حدیث پیش بھی کر دے تو آپ نے آنکھیں بند کر کے کہنا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے ضعیف ہے ضعیف ہے۔ 6 نمبر ہو گئے۔ اب یہی اس کے مقابلے میں یہی کام آپ نے کرنا ہے، یہی 6 نمبر۔ مثال کے طور پر حدیث وہ پوچھتے ہیں تو حدیث آپ پوچھنا شروع کر دو، اگر وہ آپ سے پوچھیں تو آپ منع کا سوال کرو، اگر وہ حدیث پیش کریں تو آپ بھی شرط لگائیں کہ کہاں سے پیش کریں، صحیح بخاری اور صحیح۔ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے پیش کریں، ہم تو تمام احادیث کی کتب کو مانتے ہیں، ہم تو تمام احادیث کو مانتے ہیں، لیکن ان کا جب یہ سوال ہے ہم سے کہ صرف روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے دکھائیں، جب آپ کی ان سے گفتگو ہو، جب آپ کو کسی مسئلے پر پریشان کریں تو آپ نے بھی یہی سوال رکھنا ہے کہ حدیث دکھاؤ گے تو کہاں سے؟ یا تو صحیح بخاری سے دکھاؤ گے یا صحیح مسلم سے دکھاؤ گے۔ اگر آپ نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے علاوہ حدیث دکھائی تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شرط آپ نے لگائی ہے، یہ قانون آپ نے بنایا ہے، یہ ضابطہ آپ نے بنایا ہے، تو آپ کا قانون، آپ کا ضابطہ یہ آپ ہی کے سر پر ہوگا، ہم پر نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر وہ حدیث پیش بھی کر دے تو آپ نے خاص لفظ کا مطالبہ کرنا ہے۔ مثال کے طور پر ترک رفع الیدین کا مسئلہ ہے، وہ 10 جگہ رفع یدین کرتے ہیں، تو آپ ان سے دکھائیں، ان سے کہیں کہ آپ 10 جگہ رفع یدین کرتے ہو، ان 10 مقامات پر رفع یدین کرنے کا حکم دکھاؤ، اور ٹوٹل روایات کو ملایا جائے تو 28 جگہ رفع یدین بنتا ہے۔ 18 کی نفی آپ دکھاؤ اور 10 پر رفع یدین کرنے کا حکم ہو، 18 کی نفی ہو، اور آپ کہتے ہیں کہ رفع یدین نہ کرو تو اس کی نماز نہیں ہوتی، اور آپ اس روایت میں دکھاؤ کہ جو شخص رفع یدین نہیں کرتا اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اس کی نماز نہیں ہوتی، تو آپ بھی خاص لفظ کا مطالبہ کریں
کبھی بھی غیر مقلد الٹا تو لٹک سکتا ہے، لیکن آپ کو اگر ان موقف سے وابستگی ہو تو کبھی بھی آپ کے موقف کے مطابق وہ دلیل دے ہی نہیں سکتا۔ اور اگلی بات، اگر وہ روایت بھی پیش کر دے تو اگر آپ روایت پیش کریں تو وہ کہتا ہے ضعیف ہے، اور جب وہ روایت پیش کرے تو آپ نے کہنا ہے ضعیف ہے۔ تحقیق کے ساتھ کہیں، ایسا نہ ہو کہ صحیح روایت کو آپ ضعیف کہیں۔ اصول اپنے اپنے ہیں، اگر ہم لوگ اپنے اصول سے واقف ہوں، ہم نخبۃ الفکر تو پڑھ لیتے ہیں، ہم اصول احادیث تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن شاید میرے علم میں نہیں ہے کہ ان اصولوں کو پڑھنے کے بعد ہمارا فاضل ان اصولوں پر پابند رہ کر کسی بھی شخص سے بات کر سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم صرف کتاب پڑھتے ہیں، کتاب کو یاد کرتے ہیں، لیکن جب مدرسے سے باہر نکلتے ہیں تو فضا الٹ ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس اصول کو فٹ کہاں کرنا ہے۔ یہ اصول حدیث کا قاعدہ ہے، اس کو ہم نے فٹ کہاں کرنا ہے، اس کو ہم نے استعمال کہاں کرنا ہے، یہ ہماری کمزوری ہے جو ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ تو خیر، یہ 6 نمبر غیر مقلدین کے لوگوں کو دین سے دور کرنے کے ہیں، دین کے قریب کرنے کے ہرگز نہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات، غیر مقلدین کے نامور علماء میں 5 قسم کے غیر مقلدین کے مولوی حضرات ہیں جو سب سے زیادہ بڑھ کر مشہور ہیں اور جنہوں نے غیر مقلدیت کی خدمت بھی کی ہے۔ وہ 5 نام آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ نمبر 1 نواب صدیق حسن خان، نمبر 2 نذیر حسین دہلوی، نمبر 3 محمد حسین بٹالوی، نمبر 4 ثناء اللہ امرتسری، اور نمبر 5 علامہ وحید الزمان۔ یہ 5 قسم کے ان کے غیر مقلدین کے علماء ہیں جنہوں نے غیر مقلدیت کی خدمت کی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ جب غیر مقلدین نے ان کے قلم کو دیکھا، جب ان کا قلم خود غیر مقلدین کے خلاف ہو جاتا ہے تو پھر انکار کر دیتے ہیں کہ یہ عالم ہمارا تھا ہی نہیں۔ ویسے دیکھو تو ترجمہ چلتا ہے علامہ وحید الزمان کا، جنہوں نے صحاح ستہ کا ترجمہ کر کے ان پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اسی طرح محمد حسین بٹالوی، نذیر حسین دہلوی، ثناء اللہ امرتسری، ان لوگوں نے بھی غیر مقلدیت کی خدمت کی ہے۔ نواب صدیق حسن خان نے ساری زندگی غیر مقلدیت کی خدمت کی ہے، لیکن اخیر میں اگر غیر مقلدین کے ساتھ ان کا کچھ اختلاف ہو گیا تو انہوں نے فوراً انکار کر دیا کہ یہ عالم ہمارا ہے ہی نہیں۔ تو یہ 5 قسم کے ان کے علماء ہیں۔ اگر کسی کتاب میں ان حضرات کا نام ہو، کسی کتاب کے ٹائٹل پر نام ہو، اگر ان سے ملتی جلتی کوئی کتابیں ہوں تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ کتاب ہماری نہیں ہے، یہ کتاب ان لوگوں کی ہے۔ تیسری بات، نماز کے مسائل میں ہم لوگ مسائل تو بتاتے ہیں، لیکن مسائل پر دلائل دینے کو ہم فرقہ واریت سمجھتے ہیں۔ ہر مسجد میں، ہر مدرسے میں، تبلیغی جماعت میں، ہر جگہ نماز کے مسائل بیان ہوتے ہیں کہ آپ نماز پڑھیں، نماز میں آپ نے ہاتھ ایسے باندھنا ہے، بتایا جاتا ہے یا نہیں؟ جی، آپ نے نماز پڑھنی ہے تو آپ نے نماز میں ہاتھ کہاں تک اٹھانے، آپ نے نماز پڑھنی ہے تو آپ نے اپنی ٹانگوں کو کیسے کھولنا ہے، آپ نے نماز پڑھنی ہے تو آپ نے نماز میں صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھانے، اس کے بعد آپ نے پوری نماز میں نہیں اٹھانے۔ یہ مسائل چل رہے، لیکن اگر انہی مسائل پر دلائل بیان کرنا شروع کر دیں تو ہمارے حضرات کہتے ہیں کہ دیکھو فرقہ واریت ہے۔ اگر دلائل بیان کرنا یہ فرقہ واریت ہے تو پھر اپنے مسائل کو بیان کرنا یہ بھی فرقہ واریت ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے یا نہیں؟ مسئلہ ہم حضرات سمجھاتے بھی ہیں، قدوری میں طلباء کو پڑھاتے بھی ہیں، ہدایہ میں بھی پڑھاتے ہیں، کنز الدقائق بھی ہے، سارے مسائل یہی ہیں۔ لیکن جب انہی مسائل پر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا موقف یہ ہے اور اس پر ہمارے دلائل یہ ہیں تو ہمارے حضرات کہتے ہیں کہ دیکھو یہ فرقہ واریت کی فضا کو عام کریں۔ تو پھر فرقہ واریت کی فضا تو مسائل بیان کرنے سے بھی ہو گئی، تو پھر آپ مسائل بیان کرنا چھوڑ دیں۔ آپ مسائل کیوں بیان کرتے ہیں؟ جیسے مسائل بیان کرنا
اس پر فرقہ واریت نہیں ہے. ایسے ہی اپنے مسائل پر دلائل دینا یہ بھی فرقہ واریت نہیں ہے. مسائل پر دلائل دینا اس سے پختگی آتی ہے, اس سے کمزوری دور ہوتی ہے. اگر ہماری مسجد کے نمازیوں میں ہر مسئلے پر آپ مسئلہ سمجھاتے ہیں, آپ اس پر دلائل سنا دیں تو آپ کا نمازی مضبوط ہو جائے گا. لیکن اگر آپ نے اپنی مسجد میں نمازیوں کو مسئلہ بتایا ہے لیکن آپ نے اس کو دلائل نہیں بتائے, کسی اور مسجد والے نے, کسی اور مولوی نے اس کو اسی مسئلے پر دلائل سنا دیے, تو اب وہ دلائل کی بنیاد پر وہ آپ کو چھوڑ دے گا, وہ اس کے ساتھ چلا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ساری زندگی مسائل بیان کیے ہیں, آپ دلائل کے قریب گئے ہی نہیں ہیں. آپ نے تو دلائل کو بیان کرنا یہ فرقہ واریت سمجھا ہے. تو جب آپ کی مسجد کا ایک نمازی خراب ہو جائے تو آپ کی مسجد کی فضا خراب ہو جائے گی. آپ کے خاندان کا ایک شخص بدل گیا تو آپ کے خاندانوں میں لوگ بدلتے جائیں گے. اگر آپ کے قوم قبیلے میں اور آپ کے شہر میں ایک نمازی کی نماز کی فضا خراب ہو گئی تو سارے نمازیوں کی نماز خراب ہونا شروع ہو جائے گی. فرقہ واریت والے ہم نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں مسائل پر دلائل سناؤ اور عوام کو مضبوط کرو. عوام کو مضبوط کرنا یہ دلائل سے ہے, دلائل دینا یہ ہمارا کام تھا, لیکن ہم نے اس کو فرقہ واریت سمجھا. مخالف نے مسائل نہیں سمجھا ہے, مخالف نے مسائل پر دلائل دیے ہیں, لوگ انہیں مضبوط سمجھتے ہیں. ہم دلائل سے بہت دور بھاگتے ہیں, جبکہ دلائل ہماری پہچان ہے. ہماری احناف, ہمارا مسلک اہل سنت والجماعت, احناف دیوبند, یہ دلائل کی بنیاد پر مضبوط ہے, یہ بغیر دلائل کے نہیں ہے. آپ کسی عقیدے پر اعتراض کریں, آپ کو جواب نہ ملے, آپ پھر کہیں. آپ کو کسی مسئلے پر اعتراض ہو, آپ اعتراض کریں, آپ کو جواب نہ ملے, آپ پھر کہیں. لیکن شبہات پیدا کر دینے کا نام یہ علمیت نہیں ہوتی, اسے جہالت کہتے ہیں. اور جو مسائل پر دلائل دے اور اعتراضات کو صاف کرے اسے آپ جاہل مانتے ہو, اسے آپ عالم ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو. یہ ہماری کمزوریاں ہیں جنہیں دور کرنا چاہیے. آپ حضرات چونکہ دینی مدارس کے طلباء ہیں, آپ ہمارے پاس تشریف لائیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی مکمل طور پر ذہن سازی ہو کہ آپ جس مسجد میں بیٹھے ہیں, آپ کی مسجد کا نام اہل سنت ہے. آپ جس مسجد میں بیٹھے ہیں آپ کی مسجد وہ والجماعت صحابہ والی ہے. آپ جس مسجد میں بیٹھے ہیں وہ مسجد دیوبند والی ہے. آپ جس مسجد میں بیٹھے ہیں وہ مسجد احناف والی ہے. تو جب احناف کی بات کرو, مسجد احناف کی بات کرو تو فرقہ واریت. مسجد دیوبند کی بات کرو تو فرقہ واریت. مسجد اہل سنت والوں کی, اہل سنت پر بات کرو تو فرقہ واریت. مسجد صحابہ والجماعت والوں کی اور والجماعت پر بات کرو تو فرقہ واریت والی. یہ کیسے آپ فضا بنا رہے ہیں؟ اپنی زبان پر کچھ اور ہو اور ہمارا کام کچھ اور ہو. ہمارے عمل اور ہماری تقاریر میں مناسبت ہونا ضروری ہے. آپ کسی جگہ اسٹیج پر جاتے ہیں, آپ دیوبندیت کی پہچان ہے, لیکن آپ دیوبندیت کی بات کو کرنا آپ فرقہ واریت سمجھتے ہیں, تو آپ دیوبندیت کی مناسبت سے گئے کیوں ہیں؟ کچھ دن قبل, بلکہ عرصہ ہو گیا, ایک مولانا صاحب تھے, میں نام نہیں لیتا, انہوں نے کوئی ایسی بات کی کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں تو کروں یا نہ کروں. دوسرے عالم تھے, انہوں نے کہا کہ کریں, لیکن ان مسائل کو ان چیزوں کو بیان نہ کریں جن سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں, اور جن نے اختلافات نہیں, انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ جن سے شر پیدا ہوتا ہے. تو میں نے پھر سوال کیا, میں نے کہا کیا شریعت کے کچھ مسائل ایسے بھی ہیں؟ شریعت کے مسائل کی دو صورتیں ہیں کہ کچھ ایسے ہیں جن سے شر پھیلتا ہے اور کچھ ایسے ہیں جن سے خیر پھیلتی ہے. پھر میں نے پوچھا کہ آپ کے مراد کیا ہے, کہ کون سے ایسے مسائل ہیں جن سے شر پھیلتا ہے؟ اور مولانا صاحب کہتے ہیں وہ اختلافی مسائل ہیں. جب ہمارا ذہن یہ ہے اختلافی مسائل سے شر پھیلتا ہے, تو ہمارے مدارس میں قدوری میں اختلافات نہیں پڑھائے جاتے, ہدایہ میں اختلافات نہیں پڑھائے جاتے,
کنز الدقائق میں اختلافات نہیں ہیں، شرح عقائد کی کتاب عقائد اٹھا لو، اس میں عقائد میں اختلافات نہیں ہیں۔ ہمارا کوئی درجہ ایسا نہیں، کوئی ایسی کتاب ایسی نہیں ہمارا جہاں پر یہ نہ ہو کہ ہمارا اس عقیدے پر یہ موقف ہے، مخالف کا یہ موقف ہے، ہمارا اس مسئلے پر یہ موقف ہے، مخالف کا یہ موقف ہے۔ ہم مسائل بیان کرتے ہیں شوافع کو سامنے رکھ کر، ہم مسائل بیان کرتے ہیں حنابلہ کو سامنے رکھ کر، ہم مسائل بیان کرتے ہیں امام مالک کو سامنے رکھ کر، لیکن ہم جب مدرسے اور درسگاہ سے باہر نکلتے ہیں، ہم پر اعتراض کرنے والا کبھی کوئی شافعی نہیں ہوتا، ہم پر اعتراض کرنے والا کبھی کوئی حنبلی نہیں ہوتا، ہم پر اعتراض کرنے والا کبھی کوئی امام مالک والا نہیں ہوتا، ہم پر اعتراض کرنے والا اگر کوئی ہوتا ہے تو وہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے کر وہ شر اور فساد پھیلانے والا ہوتا ہے۔ وہ نام تو امام شافعی کا استعمال کرتا ہے لیکن فساد اور شر پھیلاتا ہے، وہ نام تو امام مالک کا استعمال کرتا ہے لیکن وہ فساد اور شر پھیلاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارا اختلاف ائمہ کے ساتھ، یہ ائمہ اہل سنت والجماعت میں داخل ہیں، ہمارا اختلاف ان کے ساتھ فروعی ہے، ہمارا اختلاف ان کے ساتھ اصولی ہے ہی نہیں، ہمارے اور ان کے عقائد ایک ہیں، عقائد میں اختلاف ہے نہیں، ہمارا اور ان کا اختلاف مسائل میں ہے اور فروعی ہے۔ فروعی مسئلے کا مطلب یہ ہوتا ہے فروعی اختلاف کا کہ آپ یوں کریں تو بھی ٹھیک ہے اور آپ اس پر عمل کریں تو بھی ٹھیک ہے۔ راجح اور مرجوح کے اختلاف کو فروعی مسئلہ کہا جاتا ہے، فروعی اختلاف کہا جاتا ہے۔ اولا عدم اولا کے اختلاف کو فروعی اختلاف کہا جاتا ہے، لیکن جب بات اس حد تک نہ رہے، جب بات فروعات کی بنیاد پر نہ ہو بلکہ فروعات سے مسئلہ اصول کی طرف چلا جائے کہ آپ نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ نہ باندھیں تو آپ کی نماز ہوتی نہیں ہے، آپ نماز میں آمین آہستہ آپ زور سے نہ کہیں، آپ کی نماز ہوتی نہیں ہے، آپ نماز میں 10 مقامات پر رفع یدین نہ کریں، آپ کی نماز ہوتی نہیں ہے، آپ نماز کے اندر امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھیں، آپ کی نماز ہوتی نہیں ہے۔ اب انہوں نے درجہ فروع کا نہیں دیا، اب انہوں نے درجہ اصول کا دے دیا ہے۔ ہم اس وجہ سے ائمہ کے ساتھ اختلاف ہمارا فروعات کا ہے، ہم ان سے بحث نہیں کرتے، ہم ان سے بحث کرتے ہیں۔ لیکن میں یہ مسئلے کو بنیادی طور پر آپ کے سامنے کھولوں، باقی مسئلہ 5 منٹ میں بھی سمجھایا جا سکتا ہے اور 5 گھنٹوں میں بھی سمجھایا جا سکتا ہے۔ جب تک آپ کے سامنے یہ بنیاد نہ رکھی جائے تو آپ حضرات اور ہم سب کا یہ ذہن ہوتا ہے ان مسائل کو پڑھنے کی ضرورت کیا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے درس نظامی کے 8 سال لگائے، درس نظامی کے 8 سال لگانے کے بعد آپ 2 سال تخصص کر لیں، آپ تخصص فی الحدیث کر لیں، اس کے بعد آپ 15 سال کے بعد آپ مدرسے کے گیٹ سے باہر نکلیں، کسی نے آپ سے یوں پوچھ لیا نا کہ مولانا صاحب آپ 20 رکعت تراویح پڑھتے ہو، مجھے صحیح بخاری سے ایک روایت دکھا دو، آپ کے چہرے پر پریشانی آ جائے گی، آپ 10 دن صحیح بخاری تلاش کرتے رہو گے پھر بھی آپ جواب نہیں دو گے۔ آپ کہو گے اس مسئلے پر فلاں کتاب دیکھ لو، اس مسئلے پر فلاں عالم نے بہت اچھی کتاب لکھی ہے، فلاں عالم نے بہت اچھا مضمون لکھا ہے، میں آپ کو سوچ کر بتاؤں گا، میں آپ کو ڈھونڈ کر بتاؤں گا۔ ہم کہتے ہیں اپنے موقف اور مسلک کی حفاظت کرو، اپنے احناف کو کمزور مت دکھاؤ، جب کوئی دلیل پوچھے ڈنکے کی چوٹ پر دلیل پیش کرو لیکن ساتھ میں سوال بھی ضرور کرو۔ ہم پر سوال ہو پریشان ہم ہوتے ہیں، ہمارے اوپر تو سوال بنتا ہی نہیں ہے، کسی مسئلے پر ہمارے اوپر سوال نہیں بنتا، سوال اگر بنتا ہے تو ہمیشہ مخالف پر بنتا ہے، لیکن ہماری کمزوری کیا ہے؟ مخالف سوال پہلے کر لیتا ہے اور ہم پریشان ہو جانا شروع ہو جاتے ہیں اور جوابات ڈھونڈتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جو ساتھی ہمارے ساتھ تعلق رکھے گا اور حضرت الساجی دامت برکاتہم العالیہ کے کام کے طرز سے مکمل وابستگی اختیار کرے۔ آج تک ہمارے مرکز اہل سنت والجماعت کا متخصص اور فاضل ایسے نہیں ہوا کہ کس علاقے میں موجود ہو یا جس مسجد میں موجود ہو کبھی بھی اس مسجد کی فضا خراب ہوتی نہیں ہے۔
ہوتی ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہر بندے میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ آگے کام کرے۔ ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں آپ نے کتنے لوگوں کو ٹھیک کیا؟ حضرت استاد جی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں آپ ہم سے یہ سوال مت کرو کہ آپ نے کتنے لوگوں کو ٹھیک کیا، آپ ہم سے یہ سوال کرو کہ آپ کے کام کی وجہ سے، آپ کے بیانات اور آپ کے اسباق کی وجہ سے کتنے لوگ محفوظ ہو گئے ہیں گمراہیت کے راستے پر جانے سے۔ آپ ہم سے یہ سوال کرو، اس پر ہم آپ کو سینکڑوں مثالیں دے سکتے ہیں۔ حضرت استاد جی دامت برکاتہم العالیہ اس پر واقعات بھی سناتے ہیں۔ ایک وہ واقعات ہیں جو حضرت استاد جی کے ہیں، اور ایک دو واقعات وہ ہیں جو ہمارے ساتھ پیش آئے۔ حضرت استاد جی دامت برکاتہم العالیہ جب اپنی زبان مبارک سے یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کام کے اپنے فوائد ہیں، اس کام کے اپنے ثمرات ہیں۔ جب بندہ کسی کام کے فوائد کو دیکھتا ہے تو دل کرتا ہے کہ اپنے آپ کو مزید اس میں کھپا دے۔ رمضان المبارک کی بات ہے، اس سے کچھ عرصہ قبل ایک مدرسے کے فاضل انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، مولانا صاحب میں بہت پریشان ہوں، مجھے آپ سے ملنا ہے۔ میں نے کہا فی الحال تو ہمارے پروگرامات ہیں، ہم اس میں بہت مصروف ہیں۔ کہا کہ نہیں، آپ مجھے 5 منٹ دے دیں، بس آپ سے مجھے ملنا ہے۔ میں نے کہا آ جاؤ۔ وہ صبح فجر کے بعد میرے پاس آیا، اس نے مجھے کہا کہ میری شادی وہ اہل حدیثوں میں ہوئی ہے، اور میری جو بیوی ہے وہ بھی اہل حدیث حضرات کی طرف ذہن بھی رکھتی ہے، اور میرے جو سسر ہیں اور میرا جو باقی خاندان ہے اہلیہ کی طرف سے، وہ میں جب بھی جاتا ہوں وہ مجھ سے سوالات کرتے ہیں، لیکن میں کبھی جواب دیتا ہوں کبھی نہیں دیتا، جواب دے پاتا ہوں وہ پھر اعتراض کرتے ہیں، میں حدیث پیش کرتا ہوں وہ کہتے ہیں ضعیف ہے، تو آپ کوشش کریں کہ ایک دفعہ آپ تشریف لائیں۔ تو میں کچھ عرصے قبل اس کے پاس گیا ویسی ملاقات کرنے۔ ہم جب عشاء کی نماز کے بعد بیٹھے گپ شپ لگانے، تو ان کا جو بیوی کا بھائی تھا وہ آیا، میٹرک کا لڑکا تھا، فوراً بیٹھا، مجھے کہتا ہے مولانا صاحب امت میں اتحاد چاہتے ہیں ہم۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، ہم بھی اتحاد چاہتے ہیں، آپ اتحاد کی فضا کو عام کریں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ اتحاد ہونا چاہیے۔ کہتا ہے مولانا صاحب اتحاد کیسے ہوگا؟ میں نے کہا آپ اتحاد کا مطلب یہ سمجھتے ہیں اللہ کے نبی کے دور سے لے کر آج تک جو مسئلہ آ رہا تھا آپ اس کا انکار کر دو، اور آپ نیا مسئلہ نکالو، اور آپ کوشش یہ کرو کہ اس مسئلے پر سارے متفق ہو جائیں۔ آپ اتحاد یوں چاہتے ہیں، مثال کے طور پر اللہ کے نبی کے دور سے لے کر آج تک اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاق دے اکٹھی تو وہ پھر بھی 3 ہوتی ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں 1 ہوتی ہے۔ اب یہ بتاؤ اللہ کے نبی کے دور سے لے کر آج تک مسئلہ چل رہا تھا کہ 3 طلاق وہ 3 ہوتی ہیں، آپ کہتے ہو کہ 1 ہوتی ہے۔ اب یہ بتاؤ اتحاد کس پر ہوگا؟ ہم 1 کو ماننا شروع کر دیں یا آپ 3 کو مان لو؟ اتحاد کس پر ہوگا؟ میں نے کہا آپ حضرات کہتے ہیں کہ ننگے سر نماز پڑھنا یہ سنت ہے، اللہ کے نبی سے لے کر آج تک ثابت ہے کہ نماز سر ڈھانپ کر پڑھنی چاہیے اور اس میں ادب ہے۔ آپ کہتے ہیں ننگے سر پڑھنا سنت ہے، اب اتفاق کس میں ہوگا؟ امت متحد کب ہوگی؟ جب آپ کہیں کہ ننگے سر نماز پڑھنا سنت ہے۔ جب ہم اس مسئلے کو لے لیں کہ ننگے سر نماز پڑھنا سنت نہیں، یہ خلاف ادب ہے اور خلاف سنت ہے، آپ نماز پڑھیں تو سر ڈھانپ کر پڑھیں۔ میں نے کہا اللہ کے نبی کے دور سے لے کر آج تک تراویح 20 رکعت آئی ہے، آپ حضرات کہتے ہو کہ تراویح 8 رکعت ہے۔ اب ہم 8 والا مسئلہ مانیں تو امت متحد ہوگی، یا آپ 8 والے مسئلے کو چھوڑ کر 20 والے مسئلے کو مان لو، اس پر امت متحد ہوگی؟ آپ چاہتے کیا ہیں؟ تو کہنے لگا یہاں سے پھر پھسلا، پھر مسئلہ تقلید کی طرف چلا گیا۔ تو خیر بات چلتی رہی، رات 10 بجے سے صبح فجر کی اذانوں تک بات چلتی رہی۔ تو میں نے اخیر میں 1 گھنٹہ ان سے مانگا، میں نے کہا اس شخص نے تو بات سمجھنی نہیں ہے، سمجھ آ بھی جائے تو اس نے ماننا پھر نہیں ہے۔ میں نے باقی جو 20-30 بندے بیٹھے تھے میں نے ان میں کھل کر بات کی اور پوری غیر مقلدیت کا تعارف کرایا۔ تو مجھے جب میں وہاں سے چلا 2 دن کے بعد مجھے اس مولانا صاحب کا فون آیا کہ ماشاءاللہ مولانا صاحب ہماری بات ہمارے باقی لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہے اور وہ اس لڑکے سے متنفر ہونا شروع ہو گئے۔ اب فضا ٹھیک ہو گئی۔
جو شکوک اور شبہات اعتراضات ہوتے ہیں آپ ان کو دور کریں، لوگ ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا، بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو تشکیل پر ہوتے ہیں، وہ کبھی بدل ہی نہیں سکتے۔ تو خیر، میں آپ کے سامنے یہ کہہ رہا تھا، ہمارے کام کا مقصد یہ ہے کہ لوگ شر سے بچ جائیں، لوگ گمراہیت سے بچ جائیں۔ کچھ لوگ بدلیں گے، کچھ نہیں بدلیں گے، لیکن ہمارے بیانات، ہمارے اسباق، ہماری ان تمام چیزوں کو دیکھ اور سن کر کئی سارے لوگ ایسے ہیں جو عقائد بھی بچ جاتے ہیں جن کے، اور جن کے مسائل بھی بچ جاتے ہیں، اور مکمل طور پر وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو آپ حضرات یہاں دورہ تحقیق المسائل میں آنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں، دلائل کی بنیاد پر کھڑے ہوں۔ ہرگز یہ فرقہ واریت نہیں ہے۔ جو ہماری کمزوریاں ہیں ان کمزوریوں کو دور کرنا چاہیے۔ اگر آج ہم نے کمزوری دور نہ کی، ہمارے آنے والے نسلوں میں یہ فضا عام ہو جائے گی کہ احناف تو ایک کمزور سا موقف ہے، کمزور سی ان کی ایک بنیاد ہے، احادیث کی مخالفت کرتے ہیں۔ مسائل تو کئی سارے ہیں۔ ہمارا یہ جو مسئلہ ہے کہ نماز میں ہاتھ کیسے اور کہاں باندھنے، دو مسئلے، نمبر ایک نماز میں ہاتھ کیسے باندھنے، اور نمبر دو نماز میں ہاتھ کہاں باندھنے ہیں۔ نمبر ایک نماز میں ہاتھ کیسے باندھیں، اس کے متعلق 3 روایات ہیں۔ نمبر ایک صحیح بخاری میں، نمبر 2 سنن نسائی میں، اور تیسری روایت صحیح ابن حبان میں۔ 3 روایات ہیں۔ اب ایک روایت کو ہم نے دیکھا، حدیث صحیح بخاری میں ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل الید الیمنی علی ذراعہ الیسری فی الصلاۃ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ ہم نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں بازو پر رکھیں۔ ایک روایت سے پتہ چلا کہ دائیں ہاتھ کو بائیں بازو پر رکھنا چاہیے۔ دوسری روایت میں ہم نے دیکھا، حضرت وائل بن حجر فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے۔ حضرت وائل بن حجر فرماتے ہیں، فنظرت الیہ قام فکبر ورفع یدیہ حتی حاذت اذنیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہوتے، تکبیر کہتے، اور نماز میں جب ہاتھ اٹھاتے تو کانوں کی لو کے برابر اٹھاتے، اور پھر نماز میں اپنے ان کلائیوں پر بھی ہاتھ رکھتے اور ان گٹوں کو بھی پکڑ لیتے تھے۔ ایک تیسری روایت میں ہم نے دیکھا، روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نماز میں دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھنا چاہیے۔ اب دیکھیں روایات 3 قسم کی ہیں۔ ایک روایت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں بازو پر رکھیں۔ ایک روایت بتاتی ہے کہ آپ نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھیں۔ ایک روایت ہمیں بتاتی ہے کہ آپ نماز میں دائیں ہاتھ کے ذریعے اپنی ان 2 انگلیوں کے ذریعے بائیں ہاتھ کے گٹھوں کو پکڑ لیں اور کلائی پر بھی ہاتھ رکھیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، ہمارا جو موقف ہے کہ ہم نماز میں ہاتھ ایسے باندھتے ہیں کہ ان تینوں روایات پر عمل ہو جائے، کسی ایک روایت کی تردید بھی نہ ہو، کسی ایک روایت کو ہم چھوڑیں بھی نہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمت اللہ علیہ کو داد دی جاتی اور یہ کہا جاتا کہ امام اعظم ابو حنیفہ حدیث پر عمل کرنے والے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کبھی کسی حدیث کی مخالفت نہیں کرتے، امام اعظم ابو حنیفہ کا کوئی مسئلہ وہ حدیث کے خلاف نہیں ہوتا۔ ہاں یوں تو ہو جاتا ہے کہ بظاہر ہمیں مسئلہ حدیث کے خلاف نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں دیکھیں وہ حدیث کے خلاف نہیں ہوتا بلکہ حدیث کے مطابق ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ لوگ دیکھیں گے تو آپ کو مسئلہ بظاہر حدیث کے خلاف نظر آئے گا۔ ہم کہتے ہیں نا جب آپ فقہ حنفی کو سمجھو گے تو آپ کو فقہ حنفی کا کوئی مسئلہ حدیث کے خلاف نظر نہیں آئے گا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا احناف کی تعریف کی جاتی، ہونا تو یہ چاہیے تھا احناف کو اہل حدیث کہا جاتا، لیکن غیر مقلدین نے اپنے آپ کو تو اہل حدیث کہا اور امام اعظم ابو حنیفہ کی مخالفت کی اور اسے منکر حدیث کہہ کر اسے امام اعظم ابو حنیفہ کو منکرین حدیث میں شمار کر دیا۔ غیر مقلدین کا مسئلہ دیکھیں کہ وہ نماز میں جب ہاتھ باندھتے ہیں تو ایک روایت پر عمل کرتے ہیں کہ ان کی نماز میں دایاں ہاتھ بائیں بازو پر ہوتا ہے،
لیکن دو روایات پر عمل نہیں ہوتا بلکہ دو روایات کی مخالفت کرتے ہیں۔ اصل میں تو وہ منکرین حدیث ہیں، لیکن انہوں نے منکرین حدیث کا نام وہ ہمارے سر تھوپ دیا۔ ہم کہتے ہیں نانا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کی کوشش ہی یہی تھی کہ کسی بھی ایک حدیث کی مخالفت بھی نہ ہو اور اللہ کے نبی کی کوئی حدیث ضائع بھی نہ جائے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے ہمیں نماز میں ہاتھ باندھنے کا طریقہ بتایا، اس میں تینوں روایات پر عمل ہو جاتا ہے۔ لیکن دوسرا مسئلہ، نماز میں ہاتھ باندھنا تو کیسے؟ تین روایات ہیں اور تینوں روایات پر عمل ہو جاتا ہے۔ اب دوسرا مسئلہ کہ آپ نے نماز میں ہاتھ باندھ تو لیے، اب رکھنے کہاں ہیں؟ احناف کا موقف یہ ہے کہ آپ نماز میں ہاتھ باندھ کر ناف کے نیچے رکھیں۔ غیر مقلدین کا موقف یہ ہے کہ آپ نماز میں ہاتھ سینے پر رکھیں، اور ان کے موقف کا خلاصہ، عبارات تو کئی ساری ہیں، تمام عبارات کو اور ان کی تمام موقف کو جمع کیا جائے تو تین چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، سینے پر ہاتھ باندھنا یہ سنت ہے۔ نمبر دو، سینے پر ہاتھ باندھنا یہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ اور نمبر تین، کہتے ہیں کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کی روایات صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور ان کی شروحات میں بکثرت موجود ہیں۔ اب ان کا موقف ہے، آپ ان تینوں عبارتوں کو یاد رکھیں۔ نمبر ایک، نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنا سنت ہے۔ نمبر دو، سینے پر ہاتھ باندھنے کی روایات صحیحہ سے سینے پر ہاتھ باندھنا یہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ اور نمبر تین، سینے پر ہاتھ باندھنے کی روایات صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور ان کی شروحات میں بکثرت موجود ہیں۔ اب آپ ان کے دلائل میں دیکھنا کہ کتنے دلائل ہیں اور ان کے موقف پر کہاں سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایات ہیں۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یہ سنت ہے۔ قرآن مجید میں دلیل بھی ہے، احادیث مرفوعہ بھی ہیں، احادیث موقوفہ بھی ہیں، احادیث مقطوعہ بھی ہیں اور ائمہ کے اقوال بھی ہیں۔ یہ تمام چیزیں آپ کی فائل میں موجود ہیں۔ میں صرف مختصر طریقے کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے وہ طرز رکھ رہا ہوں کہ مسئلہ سمجھ بھی آ جائے اور مسئلہ آپ سمجھائیں کیسے۔ قرآن مجید میں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ کی دو تفسیر، ایک تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے اور ایک تفسیر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سنن الاسرم بحوالہ التمہید لابن عبد البر میں یہ تفسیر موجود ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں وانحر سے مراد یہ ہے وضع الکف علی الکف تحت السرہ، کہ آپ نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھیں اور ناف کے نیچے رکھیں۔ اب دیکھیں ہم نے اس پر وانحر قرآن مجید کی تفسیر پیش کی ہے اور وہ بھی خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ احادیث مرفوعہ میں جب آپ دیکھیں تو احادیث مرفوعہ میں روایات بھی موجود ہیں۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، مصنف ابن ابی شیبہ، امام ابو بکر ابن ابی شیبہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں، یہ تو ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ صحیح بخاری سے روایت پیش کرو۔ ہم کہتے ہیں امام بخاری کا موقف تو دور کی بات، ہم امام بخاری کے استاذ کی آپ کو بات کرتے ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ امام ابو بکر ابن ابی شیبہ میں یہ روایت حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کی موجود ہے۔ حضرت وائل بن حجر فرماتے ہیں کہ نماز میں دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھیں اور ناف کے نیچے رکھیں۔ اسی طرح مسند زید بن علی اٹھائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ثلاث من اخلاق الانبیاء صلوات اللہ وسلام علیہم، تین چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے نبی جو انبیاء علیہ السلام کے اخلاق میں سے ہیں۔ نمبر ایک تعجیل الافطار، کہ آپ افطاری کو جلدی کرو۔ نمبر دو وتأخیر السحور، سحری اخیر وقت میں کرو۔ اور نمبر تین وضع الکف علی الکف تحت السرہ، کہ آپ نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھیں اور ناف کے نیچے رکھیں۔ مسند زید بن علی میں یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح آپ
صحیح آپ مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی مسئلے پر ایک اور روایت بھی موجود ہے. ہمارے پاس روایات تو کئی ساری ہیں, فائل میں موجود ہیں, آپ ہر 2 سے 3 دلائل کو یاد کر لیں, آسان کام ہے. احادیث موقوفہ بھی موجود ہیں. سنن ابو داؤد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہی روایت جو میں پیش کر چکا ہوں سنن ابو داؤد میں بھی موجود ہے. تو لوگ ہم سے روایات کا مطالبہ کرتے ہیں صحیح بخاری سے. ہم کہتے ہیں امام بخاری کے استاذ کی بات ہم نے آپ کو کر دی, آپ ہم سے مطالبہ کرتے ہو صحاح ستہ سے, ہم نے آپ کو سنن ابو داؤد سے روایت پیش کر دی. لیکن غیر مقلدین حضرات سے جب سوال کریں کہ آپ سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں, آپ کے موقف میں 3 باتیں. نمبر 1, سینے پر ہاتھ باندھنا سنت ہے. نمبر 2, احادیث صحیحہ سے ثابت ہے. نمبر 3, صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بکثرت موجود ہیں. تو آپ بسم اللہ کریں, ایک روایت بھی آپ صحیح بخاری سے دکھائیں, ایک روایت بھی آپ صحیح حدیث پیش کر دیں, اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت آپ ثابت کر دیں, تو ہم اس مسئلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں بلکہ عمل شروع کر دیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو یہ لوگ سہارا لیتے ہیں کہ سعودیہ میں دیکھو رفع دین ہو رہا ہے, سعودیہ میں دیکھو سورہ فاتحہ پڑھی جا رہی ہے. سعودیہ میں تمام مقلد ہیں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے. آپ تو تقلید کو شرک مانتے ہو, تو جب آپ کے یہاں تقلید شرک ہے تو پھر مقلدین کی بات کو اور مقلدین کے عمل کو آپ بطور دلیل کے کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ آپ سہارا تو سعودی عرب کا لیتے. سعودی عرب والے سر ڈھانپ کر نماز پڑھتے ہیں, سعودی عرب والے 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں, سعودی عرب والے 3 طلاق کو 3 مانتے ہیں, سعودی عرب والے نماز میں اتنا فاصلہ نہیں رکھتے جتنا آپ رکھتے ہیں. تو آپ سعودی عرب کا بہانہ کیوں بناتے ہیں جبکہ آپ کا کوئی بھی مسئلہ؟ پھر کہتے ہیں سعودی عرب میں یوں ہو رہا ہے. ہم کہتے ہیں سعودی عرب میں آپ دیکھ لیں, سینے پر ہاتھ باندھنا کسی امام کا عمل نہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنا ائمہ مجتہدین ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کا قول بھی, کسی ایک کا عمل بھی سینے پر ہاتھ باندھنے کا ہے ہی نہیں. آج تک سینے پر ہاتھ باندھنا کسی بھی امام سے ثابت نہیں. تو آپ اس مسئلے میں سعودی عرب کا نام کیوں لیتے ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2, جب بات ہوتی ہے آپ کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی بات کو ہم نہیں لیتے, ہم ان کے مقلدین کی بات کو نہیں لیتے, تو ہم کہتے ہیں امام احمد ابن حنبل کے مقلدین کی بات کو کیوں لیتے ہو؟ اور نمبر 3, آپ نام تو امام احمد ابن حنبل سعودی عرب والوں کا لیتے ہو لیکن حقیقت میں آپ ان کی مخالفت کرتے ہو. سعودی عرب والوں کے موقف میں اور آپ کے موقف میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. لیکن غیر مقلدین حضرات کے بعد جب کوئی بات نہیں بن پاتی, حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, باطل کی نشانی یہ ہے کہ مسئلہ پہلے بناتا ہے پھر اس پر دلائل ڈھونڈتا ہے, اور اہل حق کی نشانی یہ ہے کہ پہلے دلائل بتاتا ہے, پہلے مسئلہ سناتا ہے پھر اس پر دلائل بتاتا ہے, مسئلہ بناتا نہیں ہے. مسئلہ بنانا وہ مخالف کی بات ہوتی ہے, مسئلہ بنانا وہ اہل باطل کا طرز ہوتا ہے, اہل حق کا طرز نہیں ہوتا. اب چونکہ مسئلہ تو بنا لیا کہ سینے پر ہاتھ باندھنی ہے, بھرپور کوشش کی کہ احناف کی مخالفت ہو, لیکن جب انہوں نے روایات ڈھونڈی تو ایک روایت بھی ان کو نہ صحیح بخاری سے ملی, ایک روایت بھی ان کو نہ صحیح مسلم سے ملی, نہ صحاح ستہ سے ملی. ایک دفعہ میں ایک مکتبے میں گیا, ایک ساتھی تھے ہمارے, میں ان کو ساتھ لے گیا. میں نے کہا آپ حضرات کہتے ہیں کہ ہم بہت متشدد ہیں, چلو ہمارے ساتھ. ہم مکتبے میں داخل ہوئے. میں نے کہا اس مکتبے میں ٹوٹل کتب وہ احناف کے خلاف رکھی ہیں, ٹوٹل کتب احناف کے خلاف رکھی. تو جیسے ہم مکتبے میں داخل ہوئے, سب سے پہلے کتاب رکھی تھی سینے پر ہاتھ باندھیں, 800 صفحات پر, سینے پر ہاتھ باندھیں 800 صفحات پر. وہ ساتھی مجھے کہتا ہے کہ ماشاءاللہ بہت ہی مضبوط کتاب لکھی ہے 800 صفحات پر.
میں نے کہا آپ متاثر ہوتے ہیں، ہم متاثر نہیں ہوتے۔ میں نے کہا اس کتاب کو آپ ابھی کھولو اور اس کی پہلی دلیل دیکھ لو کہ اس میں لکھا کیا ہے۔ میں نے بھی اسی وقت وہ کتاب دیکھی، اس میں سینے پر ہاتھ باندھنے کی جو پہلی دلیل صحیح بخاری سے جو پیش کی گئی، یہ جو آپ کے سامنے ہے نا، صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 102، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ہے، کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل الید الیمنی علی ذراعہ الیسری فی الصلاۃ، کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ آپ نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ، بائیں بازو پر رکھیں، اور ناف کے فی الصلاۃ، نماز میں۔ میں نے کہا یہ بتاؤ کہ اس میں سینے پر ہاتھ باندھنے کا ذکر ہے؟ ساتھی کہتا ہے نہیں۔ میں نے ابھی تک میں نے جواب نہیں دیکھا تھا، نہ ان کا مستدل دیکھا۔ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ اس روایت میں یہ کہاں لکھا ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنا سنت ہے؟ نمبر 3، میں نے کہا اس روایت میں سینے کا بھی ذکر ہے، ہاتھ باندھنا تو دور کی بات ہے، سینے کا لفظ ہے کہ صدر سینے کو کہتے ہیں، یہاں پر سینے کی بات ہے۔ میں نے کہا صحیح بخاری سے روایت پیش کر رہے ہیں، پہلی دلیل پیش کر رہے ہیں، جبکہ اس میں سینے کا لفظ ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا اب آپ آگے دیکھنا کہ اس کو یہ کیسے توڑ کر اپنا مستدل بناتے ہیں۔ اس میں لکھا تھا کہ آپ اس روایت پر عمل اس وقت تک کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ سینے پر ہاتھ نہ باندھیں۔ یہ مستدل ہے، روایت پیش ہو گئی، روایت میں کچھ بھی نہیں ہے، آگے کھینچ تان کر لکھا تھا کہ اب آپ دیکھیں تجربہ کر لیں، لکھا تھا تجربہ کر لیں کہ آپ اس روایت پر عمل کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ سینے پر ہاتھ نہ باندھیں۔ آپ سینے پر ہاتھ باندھیں گے تو اس روایت پر عمل ہوگا۔ میں نے کہا جب ہم کوئی دلیل پیش کریں اور ہم کہیں اس کا مطلب یہ ہے تو کہتے ہیں یہ مطلب اللہ کے نبی نے بیان کیا ہے۔ میں نے پھر اس ساتھی سے کہا، میں نے کہا یہ جو مطلب یہ بیان کر رہا ہے مصنف، یہ اللہ کے نبی سے ہے۔ امتی کا قول حجت نہیں، ہم سے بات ہوگی، امام کا قول پیش نہیں کر سکتے، حدیث پیش کرو گے۔ جب اس لڑکے سے بات ہوئی، میٹرک کا لڑکا تھا، تو میں اس سے خاص لفظ کا مطالبہ کرتا تھا۔ وہ مجھے کہتا مولانا صاحب آپ مجھے یہ ایک ایک بات پر مجھ سے حدیث کی بات کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا آپ ہو ہی اہل حدیث، میں نے کہا آپ اہل حدیث ہو نا۔ مجھے کہتا ہے کہ صرف قرآن سے بات ہوگی یا حدیث سے بات ہوگی؟ میں نے کہا ہمارے اصول تو 4 ہیں، قرآن، حدیث، اجماع، قیاس۔ میں تو اپنے اصولوں کا پابند رہوں گا، آپ کے اصول 2 ہیں، قرآن اور حدیث۔ آپ اس سے مزے سے دلائل پیش کریں لیکن اس سے باہر نہیں نکلنا، میں اس سے باہر نکل سکتا ہوں۔ ہمارے ساتھی کہتے ہیں کہ قرآن سے حدیث، قرآن سے دلیل ہونی چاہیے نا، قرآن سے، پھر کہیں گے حدیث تو ہونی چاہیے۔ ہمارے اصول 4 ہیں، ہم اپنے اصولوں پر جب تک پابند رہیں گے، ہم مخالف کے اصول کے پابند نہیں ہیں۔ ہم جب اپنے اصولوں سے ہٹیں گے تو ہم پھر کمزور ہوں گے، جبکہ ہمارے اصول 2 نہیں ہیں، ہمارے اصول 4 ہیں، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس۔ ہم ان 4 میں سے کوئی بھی دلیل پیش کر سکتے ہیں، جبکہ مخالف کے پاس صرف 2 چیزیں، نمبر 1 قرآن، نمبر 2 حدیث۔ ہم کہتے ہیں اس روایت میں کہاں لکھا ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنا سنت ہے؟ حدیث میں دکھاؤ اس روایت میں سینے کا لفظ کہاں ہے؟ حدیث میں دکھاؤ۔ کہتے ہیں اس روایت پر عمل ہوگا ہی تب جب آپ سینے پر ہاتھ باندھیں۔ ہم کہتے ہیں یہ تشریح اللہ کے نبی نے کی ہے۔ دلائل 100 پیش کریں، جب آپ کو اپنا موقف معلوم ہو اور مخالف کا موقف معلوم ہو، آپ دلیل دیں ہی نہ، اور اس کی دلیل کو آپ منٹوں میں توڑ سکتے ہیں۔ آپ کتاب کو ہاتھ بھی نہ لگائیں، آپ کتاب کے قریب بھی نہ جائیں، آپ دلیل کے قریب بھی نہ جائیں، آپ اس کو اس کے اصولوں پر پابند رکھیں اور خود اپنے اصولوں پر مضبوط رہیں، آپ کبھی بھی دلائل کی طرف جائیں گے ہی نہیں۔ ہمیں مسئلے کی تنقید نہیں ہوتی، اس وجہ سے ہمارے لیے سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ غیر مقلدین کے یہاں کسی بھی مسئلے پر آپ ان کے مسئلے کی تنقید کو سمجھ لیں، مسئلے کی بنیاد کو آپ سمجھ لیں اور اسی بنیاد پر آپ ان سے دلائل کا مطالبہ کریں، کبھی بھی وہ آپ کو دلائل پیش نہیں کریں۔ تو روایات تو کئی ساری ہیں،
ایک روایت ہے آپ کی فائل میں غیر مقلدین کے دلائل میں، جب ان کو صحیح بخاری سے بھی روایت نہ ملی، صحیح مسلم سے بھی نہ ملی، صحاح ستہ سے بھی نہ ملی، تو یہ سیدھا چلے گئے صحیح ابن خزیمہ کی روایت پر، کہ صحیح ابن خزیمہ میں ہے کہ نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنے ہیں۔ آپ دیکھیں غیر مقلدین کے دلائل میں صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے۔ ہم کہتے ہیں جب آپ ہم سے حدیث کا مطالبہ کرتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں کہ روایت کہاں سے ہونی چاہیے؟ صحیح بخاری سے۔ تو آپ اس مسئلے پر صحیح ابن خزیمہ کو کیوں پیش کرتے ہیں؟ صحیح بخاری آپ کا ساتھ نہیں دیتی، صحیح مسلم آپ کا ساتھ نہیں دیتی۔ خیر یہ تو روایت ہے، اس کے جوابات سارے آگے موجود ہیں۔ اس روایت کی سند میں دیکھیں، اخبرنا ابو طاہر حدثنا ابو بکر حدثنا ابو موسیٰ قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفیان عن عاصم بن کلیب عن ابی عن وائل بن حجر۔ ایک اس میں راوی ہے مؤمل بن اسماعیل، اس پر محدثین نے کڑی قسم کی جرح کی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس راوی کو منکرین حدیث میں شمار کیا، منکر الحدیث اسے کہا ہے۔ اس مؤمل بن اسماعیل پر آپ کے سامنے آپ کی فائل پر مکمل جو اس پر جروحات ہیں وہ موجود ہیں۔ نمبر دو، دوسرے ہیں سفیان ثوری۔ سفیان ثوری کا اپنا جو عمل ہے وہ نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا ہے، وہ نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنے کا ہے ہی نہیں۔ اور اصول فقہ میں یہ قاعدہ، اصول احادیث میں عمل الراوی بخلاف روایتہ بعد الروایہ مما ہوا خلاف بیقین یسقط العمل به عندنا، کہ جب کسی راوی کا عمل اس کے قول کی مخالفت کرے اس کے قول کو چھوڑ دیا جائے گا، اس کے عمل کو ترجیح دی جائے گی۔ تو سفیان ثوری کا جو اپنا عمل ہے وہ نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا ہے، وہ سینے پر ہاتھ باندھنے کا ہے ہی نہیں۔ تیسرے اس میں راوی ہیں عاصم بن کلیب، یہ کوفی راوی ہیں۔ عاصم بن کلیب راوی جب ترک رفع الیدین پر، آمین بالسر پر، جب یہ راوی ہماری روایات میں آتا ہے تو غیر مقلد کہتے ہیں کہ یہ کوفی راوی ہے اور کوفی راوی کی روایت میں نور نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں جب ہماری روایات میں آ جائے تو اس راوی میں نور نہیں ہوتا، جب آپ کی روایات میں آ جائے تو پھر نور بھی ہوتا ہے، ساتھ میں اجالا بھی ہوتا ہے، نور بھی ہے اور ساتھ میں اجالا اور روشنی بھی ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ کیا، عاصم بن کلیب ہماری روایت میں آئے تو ضعیف ہے اور کوفی ہے، اور غیر مقلد کی کتاب ہے حقیقت الفقہ، اس میں صاف لکھا ہے اگر کسی مسئلے پر 1000 روایات بھی ہوں کسی کوفی راوی کی تو آپ 990 کو چھوڑ دو، 10 کو لے لو اور 10 میں بھی شک کرتے رہو، کیونکہ کوفی راویوں کی روایت میں نور نہیں ہوتا۔ تو عاصم بن کلیب جب آپ کی روایت میں آ گیا تو نور بھی ساتھ لے آئے، اور جب ہماری روایت میں آئے تو ضعیف ہو گئے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم اس روایت پر جرح کرتے ہیں تو غیر مقلدین حضرات نے ایک فراڈ یہ کیا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ اس روایت کی سند پر سخت قسم کی جرح ہے تو انہوں نے اس کی سند ہی بدل ڈالی، صحیح مسلم کی سند اٹھا کر انہوں نے اس روایت پر پیش کر دی، اور مسلم اور متن صحیح ابن خزیمہ کا اٹھایا اور سند صحیح مسلم کی اٹھا لی، کہا کہ یہ دیکھو سینے پر ہاتھ باندھنے کی مضبوط ترین روایت ہے۔ دھوکے کی انتہا دیکھیں۔ ایک اور روایت ہے مسند احمد ابن حنبل میں، وہ بھی آپ دیکھ لیں اور اس کے جوابات بھی ملاحظہ فرمائیں۔ غیر مقلدین حضرات روایت پیش کرتے ہیں مسند امام احمد ابن حنبل میں، یہ روایت اسے کہتے ہیں حلب تائی کی روایت۔ یہ روایت مسند احمد میں خود 3 جگہ آئی ہے اور ابن ماجہ اور دار قطنی میں بھی آئی ہے، لیکن ان جگہ کہیں پر بھی صدر ہی کا لفظ نہیں آیا، وضع یدہ علی یدہ تھا، یا یہ تھا یضع ہذہ علی ہذہ، کہ اللہ کے نبی نے ہذہ علی ہذہ، اس کو اس پر رکھا، ایک یہ لفظ تھا۔ دوسرا تھا یدہ علی یدہ،
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھا. غیر مقلدین حضرات نے دوسرا جو یدہ تھا اس کو علی صدری سے بدل دیا کہ دیکھو نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنا یہ ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پر ہاتھ رکھے ہیں, ایک ہاتھ کو دوسرے پر اور پھر اس کو سینے پر رکھا. ہم کہتے ہیں یہ روایت مسند احمد میں خود 3 جگہ آئی ہے, لیکن کہیں پر بھی صدر ہی کا لفظ نہیں ہے, صرف ایک جگہ صدر ہی کا لفظ ہے, وہ کاتب کی غلطی ہے. اور ابن ماجہ اور دار قطنی میں بھی یہ روایت آئی ہے, لیکن وہاں پر بھی سینے کا لفظ موجود نہیں ہے. یہ ایک جگہ کاتب کی غلطی ہے, لیکن غیر مقلدین حضرات اسے ڈنکے کی چوٹ پر پیش کرتے ہیں. تو ہم نے ان کے جوابات ان کے سامنے پیش بھی کر دیے, اور کچھ جوابات فائل کے اندر موجود ہیں, آپ حضرات ان کا مطالعہ بھی کریں. غیر مقلدین حضرات نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے پر ایک شبہ پیش کرنے. بسا اوقات اعتراض عقلی ہوتا ہے اور بسا اوقات اعتراض نقلی ہوتا ہے. حضرت استادی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں جب اعتراض عقلی ہوگا تو جواب بھی عقلی ہوگا, اور جب اعتراض نقلی ہوگا تو جواب بھی نقلی ہوگا. غیر مقلدین حضرات کہتے ہیں کہ احناف حنفی نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں, جبکہ ناف کے نیچے والی جگہ یہ ناپاک ہے, اور اہل حدیث حضرات سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں جبکہ سینہ یہ پاک جگہ ہے. ناف کے نیچے ہاتھ باندھو تو یہ ناپاک جگہ پر ہاتھ باندھو تو مسلک احناف بنتا ہے, اور پاک جگہ پر ہاتھ باندھو تو مسلک اہل حدیث بنتا ہے. ہم کہتے ہیں اعتراض بھی عقلی ہے تو جواب بھی عقلی ہونا چاہیے. ہم کہتے ہیں احناف کے یہاں داڑھی ایک مشت رکھنی چاہیے سینے تک, ایک مشت تک آپ داڑھی رکھ سکتے ہیں, ایک مشت سے زائد داڑھی آپ نہ رکھیں بلکہ کاٹنا یہ سنت ہے. غیر مقلدین حضرات اپنی داڑھی کو خوب نیچے لے جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں سینہ یہ پاک جگہ ہے, پاک جگہ تک اپنی داڑھی رکھو تو یہ مسلک احناف بنتا ہے, اور ناپاک جگہ سے بھی نیچے لے جاؤ تو یہ مسلک اہل حدیث بنتا ہے. اصول آپ نے بنایا نا, ہم نے تو نہیں بنایا. نمبر 2, حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا بخوبی کہ سینہ یہ ایک اور اعتراض. غیر مقلدین حضرات کہتے ہیں کہ احناف کی عورتیں تو سینے پر ہاتھ باندھتی ہیں اور ان کے مرد جو ہے وہ ناف کے نیچے باندھتے ہیں. اس میں فرق کیوں ہے جبکہ مردوں کو بھی سینے پر ہاتھ باندھنا چاہیے؟ ہم کہتے ہیں سینہ یہ انوارات کے نزول کی جگہ ہے. جب انسان نماز پڑھتا ہے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے تو انوارات نازل ہوتے ہیں, اور ناف کے نیچے یہ خواہشات کے پیدا ہونے کی جگہ ہے. ہم کہتے ہیں آپ نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں تاکہ آپ کی خواہشات دبی رہیں, سینہ آپ کا کھلا رہے تاکہ اللہ کی طرف سے آنے والی جو انوارات ہیں وہ آپ کے سینے میں نازل ہوتی رہیں. ہم اس وجہ سے سینہ اپنا کھلا رکھتے ہیں اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو انوارات چاہیے تو انوارات آپ کی عورتوں کو بھی چاہیے. ہم کہتے ہیں ہم نے کہا تھا کہ ناف کے نیچے یہ خواہشات کے پیدا ہونے کی جگہ ہے, مردوں کی خواہشات وہ ناف کے نیچے پیدا ہوتی ہیں جبکہ عورتوں کی خواہشات وہ سینے سے پیدا ہوتی ہیں. ہم کہتے ہیں عورتیں سینے پر ہاتھ باندھیں تاکہ ان کی خواہشات بھی دبی رہیں, اور مرد حضرات ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں تاکہ ان کی خواہشات بھی دبی رہیں. مسئلہ ٹھیک ہے یا غلط؟ ہمارے مسئلے پر جیسا اعتراض کرو گے ہم آپ کو ویسا جواب دیں گے. میں نے آپ حضرات کے سامنے کئی قسم کی باتیں رکھی. نمبر 1 غیر مقلدین کے 6 نمبر. نمبر 2 مسائل جب آپ بتائیں تو ساتھ میں دلائل بھی بتائیں. دلائل بیان کرنا یہ ہرگز فرقہ واریت نہیں. نمبر 3 غیر مقلدین کے بڑے علماء کتنے ہیں ان کے نامور. اور نمبر 4 غیر مقلدین حضرات کا موقف نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے پر کیا ہے اور سینے پر ہاتھ باندھنے پر کیا ہے, اور ان کے 1-2 دلائل ہیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں, اور ہمارے جو دلائل ہیں وہ فائل میں بھی موجود ہیں, اور کچھ دلائل میں نے آپ حضرات کے سامنے بھی رکھے ہیں. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو
اہل حق کے ساتھ وابستگی عطا فرمائے اور ہمیشہ اہل حق کے ساتھ جوڑے رکھے، اور ہمارا اٹھنا، ہمارا رہنا ہمارے اکابر علماء دیوبند کے ساتھ فرمائے، ہم اپنے اکابر کے ساتھ وابستہ رہیں، ہمارے عقائد بھی مضبوط ہوں گے، ہمارے مسائل بھی مضبوط ہوں گے، ہم نہ اپنے اکابر کو چھوڑ سکتے ہیں اور نہ ہم اپنے عقائد کو چھوڑ سکتے ہیں، ہم اکابر کے ساتھ رہیں گے اور اکابر کے عقائد پر چلیں گے، ہم نہ اکابر کی خلاف ورزی کرتے ہیں نہ ہم اپنے اکابر کی مخالفت کرتے ہیں۔ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اکابر کا نام بھی لیں اور پھر ان سے دور بھی ہوں، اکابر کا نام بھی لیں اور ان پر جرا بھی کریں، یہ طریقہ ہمارا ٹھیک نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه لا إله